السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز جو آج پروگرام میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 40 یو سی چیئرمین حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی یو سی چیئرمین اسد امان کا اسٹیٹمنٹ۔ تقریباً 40 پی ٹی آئی کے چیئرمینز کے انتخاب کے دن ایوان میں نہیں جائیں گے۔ اسد امان نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ بھرپور مخالفت کی، ہم حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیں گے، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی کی پارٹی قیادت کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے میئر کراچی کے لیے الیکشن کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں، جس میں کہا گیا کہ چیئرمینز اور کونسلز کے نام میں خط لکھا گیا۔ صوبائی صدر تحریک انصاف نے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے کی ہدایت دی ہے، جبکہ حلیم عادل شیخ نے یہ بھی کہا کہ پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ نہ دینے پر چیئرمینز کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہیں ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ حافظ نعیم کی درخواست میں فریق بننے کے لیے مرتضی وہاب کا ہائی کورٹ سے رجوع۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ میں قانونی معاملات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کی درخواست کی سماعت کے دوران میرا موقف بھی سنا جائے، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میئر کراچی کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے میرے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ جبکہ سعید غنی بھی میدان میں آئے، کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیا پی ٹی آئی والوں نے جو کہا اس میں ہمارا قصور تھا؟ پورے ملک میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے صرف 3 لوگ اس وقت جیل میں ہیں، ان 3 لوگوں کو پیش کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ہم پیش کریں گے۔ جبکہ یہ بھی کہا کہ اگر ان کو میئر مان لیں تو تمام الزامات ختم ہو جائیں گے، 15 تاریخ کو آپ جیت گئے تو مبارکباد ضرور دیں گے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج پریس کانفرنس کی، طوفان بپر جوائے شدید بارشیں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا، کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال بھی ہوگی، یہ بھی کہا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہ ہم اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں، طوفان سے کراچی سمیت سندھ کے پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے، حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے انخلاء کا کام آسان نہیں ہے، جبکہ تمام منتخب افراد اور اراکین اسمبلی کی بھی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں۔ سمندر کے کنارے پر دفعہ 144 لگائی گئی ہے، 18 کشتیوں کو نیوی نے سمندر سے نکال کر محفوظ جگہ منتقل کر دیا ہے، جبکہ مشترکہ حکمت عملی بنائی گئی ہے، تمام ادارے متحرک ہیں۔ جبکہ بپر جوائے کے پیش نظر سندھ کے مختلف علاقوں میں 80,000 افراد کے انخلاء کا منصوبہ، طوفان کی صورت میں گھر کی بجلی اور گیس بند کر دیں۔ پی ڈی ایم سندھ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ پی ڈی ایم نے کہا کہ ٹھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص اور عمر کوٹ میں طوفان کے باعث تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ماہی گیر 17 جون تک کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں، نشیبی علاقے خصوصاً ساحلی پٹی سے انخلاء کی تیاری ضرور کریں۔ جبکہ طوفان بپر جوائے 15 جون کو کے ٹی بندر کے قریب سے گزرنے کا امکان ظاہر کیا جا چکا ہے۔ طوفان کے باعث ٹھٹا اور سجاول سمیت 5 سے 6 اضلاع میں تیز ہوا اور بارش کا امکان بھی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ طوفان کے زیر اثر سمندر میں طغیانی رہے گی، جبکہ 14 جون کو گرد کے طوفان اور آندھی کا امکان بھی ہے۔ طوفان کراچی سے 600 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے، جبکہ بپر جوائے کے ٹکرانے کے بعد اس کی شدت کم ہونے میں 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ بہرحال پہلی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آج اہم خبر سامنے آئی ہے۔ یو سی چیئرمین اسد امان نے یہ ویڈیو پیغام دیا اور اس کے اندر بتایا کہ پی ٹی آئی کے 40 یو سی چیئرمینز حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں ہمیں پارٹی پالیسی کے تھرو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یو سی چیئرمین نے یہ بھی بتایا کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن مگر جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ سعید غنی نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے چیئرمینز ہیں یو سی کہ جو جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 جون کو الیکشنز ہونے ہیں، میئر منتخب ہونا ہے، اور میئر کے لیے ایک طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے، دوسری طرف مرتضی وہاب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ایک اور ایشو یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ میں جا چکی ہے۔ مرتضی وہاب کے لیے خاص طور پہ جو سندھ اسمبلی کے اندر بل میں ترمیم کی گئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ منتخب نہ بھی ہو، وہ میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اور اعلیٰ قیادت نے مرتضی وہاب کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور اس کی وضاحت کی سینیٹر نثار کھوڑو صاحب نے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بات سامنے آئی کہ جماعت اسلامی سندھ ہائی کورٹ جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سماعت ہونی چاہیے 13 جون، یعنی کہ کل کے روز اس کی سماعت ہونی ہے اس کیس کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے سلمان مراد عبداللہ صاحب موجود ہیں، دوسری طرف جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب موجود ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ۔ پہلے میں ذرا جماعت اسلامی کا موقف لینا
چاہوں گا سلمان صاحب آپ کی اجازت سے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کل کے روز سماعت ہے اس کیس کی جو کہ سب سے اہمیت کا حامل ہے مرتضی باب صاحب کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں. پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے چیئرمینز ہیں جو ہماری طرف ہیں تو ہمارا نمبر گیم اسٹرانگ ہے. کل کیا دلائل پیش ہونے جا رہے ہیں اور کل کے روز جو ہے اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں بلال صاحب، پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں جو دھاندلی کی ہے نا اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور اس میں میرے خیال میں آئندہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کیا کریں گے یونیورسٹیوں کے اندر کے دھاندلی میں کیا کیا ترکیبیں استعمال ہو سکتی ہیں. تھیسس لکھے جائیں گے اور اس کو لوگوں کو جو ہے نا مقالے ملا کریں گے. دیکھیں انہوں نے انتخابی فہرستوں میں جو دھاندلی کی وہ اپنی جگہ، حلقہ بندیوں میں جو دھاندلی کی اپنی جگہ، 15 جنوری کو الیکشن والے دن جس طرح دھاندلی کی ریٹرننگ افسر سے سارے کے سارے نتائج تبدیل کرائے، پھر اس کے بعد 7 مئی کو ضمنی انتخابات کے اندر بے ایمانی کے ریکارڈ قائم کیے، ساری دھاندلی کی، پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کے اس کے نتائج تبدیل کرائے. وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی ان کی سیٹیں کم رہی، اور اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو گیا تو بالکل واضح صورتحال سامنے آ گئی. 193. اب ظاہر ہے کہ ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ 193 سے کہہ رہے ہیں کہ 173 زیادہ ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے بددیانتی، بد اخلاقی، غیر قانونی حرکات کی جو انہوں نے بھرمار کی ہوئی ہے نا وہ سمجھ میں آنے سے قاصر ہے کہ ایک آپ کی مخالف پارٹی جس پارٹی کی بنیاد ہی اس بنیاد پر ہے کہ پیپلز پارٹی ڈاکوؤں کی پارٹی ہے، چوروں کی، لٹیروں کی اور کرپٹ لوگوں کی پارٹی ہے، اس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، اور جماعت اسلامی سے ناراض ہیں وہ لوگ. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ اسد امان صاحب جن کا انہوں نے بیان نشر کیا ہے، یہ اسد امان صاحب وہ ہیں جن کی 10 تاریخ کو ان کے سگے بھائی نے تھانہ مومن آباد میں رپورٹ درج کرائی ہے کہ میرے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ غائب ہے. اب آپ دیکھیے کہ 2 دن سے جو فرد غائب ہے، جس کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کا بیان آج ٹی وی پر چلوایا جا رہا ہے. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں ان کی حرکات کا کہ جن چچوری حرکات پر یہ اتر آئے ہیں. باہر کے بھی اپنی جگہ ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے دھاندلی میں دوسرا طریقہ جو اختیار کیا وہ یہ کہ دوران پروسیڈنگ الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، الیکشن کے لیے جو ہمارے چیئرمین کا انتخاب ہو چکا ہے، 246 سیٹس کے اوپر چیئرمین الیکٹ ہو چکے ہیں جو اس کونسل کے ممبر ہیں. اب وہ ایک طرف وہ ممبر ہیں اور وہ اب ان کو اپنے میں سے کسی کو میئر بنانا تھا. انہوں نے اس موقع پر قانون میں ترمیم کر دی، اور ترمیم یہ کر دی کہ صاحب کوئی بھی آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے. بھائی آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، ایک ایکولیٹی کا سلوک کریں گے. یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی نے اتنی محنت کی یو سی کا الیکشن لڑنے کے لیے، کیمپین چلائی، الیکشن جیتا، اور ایک آدمی باہر سے آ کے الیکشن لڑ لے تو. اور دوسرے یہ کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا ہے انہوں نے، 31 دسمبر 2021 سے اس کو نافذ العمل کر دیا ہے. ہم نے اس بنیاد پر چیلنج کیا ہے کہ یہ میلافائڈ ہی ہے قانون کے اندر، بدنیتی پر مبنی قانون ہے. اس کے نتیجے میں برابری کا جو سلوک آئین کہتا ہے وہ نہیں ہو رہا. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے یو سی کا الیکشن جیتا ہے. مرتضی وہاب صاحب جن کا تو پتہ بھی اتنا مشکوک ہے، خدا جانے کہاں کا پتہ ڈال کے وہ ووٹر بنے ہیں. وہ جو گھر ان کا ہے وہ شاید کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جہاں کا پتہ ڈال کے انہوں نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرایا ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کا انیشل کامنٹ بھی آگے، سوالات اور بہت سارے ہیں. سلمان مراد عبداللہ صاحب، یہ جو اس وقت آپ نے گفتگو سنی جماعت اسلامی کی، اور وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی نے کرائی ہیں. یہ جو اس وقت یو سی چیئرمین اسد امان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ پیپلز پارٹی کے پریشرائز کرنے کے بعد آیا ہے. کیا وضاحت دیں گے اس پر؟ سلمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے، جب تک ہم کنٹینیو کرتے ہیں سیف الدین صاحب آپ کے ساتھ. چلیں اب اسٹیٹمنٹ تو آ گئی ہے یو سی چیئرمین کی، اور یہ بھی کہا کہ 40 یو سی چیئرمینز ہیں جو ووٹ نہیں دینے جا رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد ذرا کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں تو ابھی بھی نمبر گیم اسٹرانگ ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ تو 40 کا جو فگر یہ دے رہے ہیں نا، یہ تو صرف ایک کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. جو پی ٹی آئی دیکھیں 4 یو سی چیئرمین تو جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کی کل 42 چیئرمین ہیں. نہیں 4 اگر جیل میں ہیں، سعید غنی نے کہا ہے کہ ان کو حکومت کی ذمہ داری ہے، پروڈکشن آرڈر پہ بھی آئیں گے، وہ پیش کریں گے نا. تو وہ تو ویسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے طے کیا بھائی 40 میں سے 4 تو ویسے ہی جیل کے اندر ہیں، تو 38 رہ گئے، 42 میں سے اگر 4 نکال دیں، باقی
20-25 لوگ جو ہیں اب تک ادارے میں آ کر جماعت اسلامی کے ہمارے حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں, تصویریں کھنچوا چکے ہیں. اکرم چیمہ صاحب کو گرفتار اس لیے کیا کہ وہ اس میں انتہائی ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے, وہ اپنے سارے لوگوں کو متحد اور منظم. اچھا چلیں میں نیریٹو لے لیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی جوائن کر لیا ہے ہمیں. سلمان مراد عبداللہ صاحب, ذرا آپ نے گفتگو سنی ہوگی ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کی, جماعت اسلامی کا نیریٹو بھی سامنے آ گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں پریشرائز کر کے کرائی جا رہی ہیں. جو یو سی چیئرمین ہے اسد امان, اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پریشر کے اندر دیا گیا ہے. کیا وضاحت ہے پیپلز پارٹی کی اس پر؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سلمان صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے یو سی چیئرمین اسد امان کا, یہ کہا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے یہ پریشرائز کر کے, پیپلز پارٹی نے پریشرائز کیا, اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. جی, یہ تو جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ شہر کے لوگوں کو تعصب کی بنیاد پر لڑایا جائے. یہ ان کا اپنا ضمیر کا آواز ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے 40 چیئرمینوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. نہ ہم نے کوئی پریشرائز کیا ہے, نہ کوئی زور زبردستی کیا. ان کے ضمیر کا فیصلہ ہے, حق اور سچ کا فیصلے کے ساتھ کریں. اور یا یہ بات کرتے ہیں مینڈیٹ چوری کرنے کی, مینڈیٹ تو ہمارا ہے. 5 ایم ایل اے کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے, 7 ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ تو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سب سے بڑی پارٹی کراچی میں. لیکن اتنی سیٹس ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس نمبر گیم تو اسٹرانگ نہیں ہے نا, ابھی بھی اتحاد تو کرنا پڑے گا نا کسی نہ کسی سے. سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس لارجر پارٹی کراچی کی پاکستان پیپلز پارٹی. پی ٹی اے جماعت کے پاس کہاں سے اپنے پورے ممبر لا کے شو کر کے دکھائیں, ہم انہیں تسلیم کر لیتے. اچھا آپ کے نمبر ابھی بھی 184 تک نہیں پہنچ رہے ہیں انفرادی طور پر بھی, کسی نہ کسی کے ساتھ علاج کرنا پڑے گا آپ کو. انہوں نے تو ایک دعوت رکھی تھی تمام لوگوں کی, ان کے اپنے لوگ دعوت میں نہیں آئے تو انہوں نے وہ پروگرام کینسل کر لیا. حافظ نعیم صاحب سے یہ کہتے ہیں اس شہر کی آ کر خدمت کی بات کرے, آئے مل کر ہمارے ساتھ کام کرنے کی بات کریں. ابھی عالیہ بارشوں میں آنے والی ہے, کراچی میں سائیکلون آنے والا ہے, تو اگر خدمت کی بات کرتے ہیں تو آ کر ہم مل کر اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو یہ جو سائیکلون آ رہا ہے اس کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں, اوبویسلی وہ اس پر بھی بات کر لیں گے, لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو میئر بنے گا تمام کام پھر اس کا ہوگا, نالے صفائی کا کام بھی اس کا ہوگا, سیوریج کے معاملات بھی وہ دیکھے گا, جو چیئرمینز ہوں گے وہ بھی اپنے علاقوں کے اندر دیکھیں گے. تو سوال تو سب سے بڑا یہ ہے کہ چیئرمین منتخب ہونا ضروری ہے. 15 جون کو اگر یہ منتخب ہوتا ہے چیئرمین, تو آپ کا چیئرمین کیسے بنے گا, اس کی ذرا سی ایکسپلینیشن دے دینا کہ کس طرح سے بنانے جا رہے ہیں. 40 لوگوں کا ووٹ آپ کے پاس ہے, لیکن حلیم عادل شیخ کہہ چکے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اگر جائیں گے تو کارروائی ہوگی. بھائی ہم نے تو کسی سے زور زبردستی کی نہیں. ہمارے پاس اگر ان کے جو کینڈیڈیٹ جیلوں میں ہیں انہیں, یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کو جا کے جماعت کو ووٹ دیں. یہ جا کے بات کریں, جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. آج بھی میں یا لیاری میں کھڑا ہوں جو آپ سے بات کرو, اس سے پہلے میں کیاماڑی گیا تھا, وہاں سے لوگوں سے مل کے آئے ہوں. تو ہم تو رابطے میں لوگوں سے, لوگوں کو بلا رہے ہیں. کیا کیا جائے گا اگر وہ 40 لوگ پی ٹی آئی کے آپ کو ووٹ کرتے ہیں اور ووٹ دینے کے بعد پھر حلیم عادل شیخ نے یہ کہا کہ کارروائی ہوگی, پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے. 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا وزیر بکر چکا ہے, وہ اپنی قیادت کی کس باتوں کی مان, ان کی ہر کسی کو حق ہے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا. تو ہم نے نہ ان سے کوئی زور کیا ہے نہ کوئی زبردستی کی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. ہم تو ایک جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ, ہمیں ووٹ کریں. چلیں ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, یہ تو آپ کی جماعت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں, لیکن بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ جو لوگ اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے تو پارٹی چھوڑ دی پی ٹی آئی, ایک دوسری جماعت کا حصہ بن چکے ہیں وہ لوگ. تو اگر یہ یو سی چیئرمین منتخب ہو رہے ہیں اور منتخب ہو چکے ہیں اور پھر وہ آپ کو ووٹ نہیں کرتے ہیں, تو پھر اس کے لیے لیگلی کیا جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوں گی؟ آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں, ذرا بتائیے گا. دیکھیں لیگلی تو جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے نا, وہ بالکل اس کو کلیئر کرتا ہے کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ اگر اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اچھا, پھر صدر پاکستان نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں, اور 2 پٹیشن آئی تھیں اس کے اندر. اس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا, جس میں اس نے کہا کہ جی یہ ایک ناسور ہے اور یہ کینسر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفائی کرنا, اپنی پارٹی کو چھوڑنا. انہوں نے کہا جمہوریت کے لیے ایک دھبا ہے کہ لوگ جس پارٹی سے منتخب ہو اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال دیں.
اور انہوں نے کہا اس کے منہ پر ایک تماچا مارنے کی ضرورت ہے اس نظام کے اوپر جو یہ حرکت کرتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ الفاظ لکھے ہیں اور کہا ہے کہ صرف وہ ڈیفیکٹ کرنے کے بعد وہ صرف ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا, اس کی سیٹ نہیں جائے گی, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو نہ تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا چاہے وہ ایبسٹین رہتے ہیں چاہے وہ مخالف ووٹ ڈالتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ذرا میں یو سی چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. سیف صاحب بلال بھائی ایک بات میری سن لیجیے کہ آئین میں یا قانون میں 9, 10, 11 مئی تھوڑی لکھا ہوا ہے. آئین اور قانون میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ بھائی جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں اس پارٹی کی ہدایات پر آپ عمل کریں گے, ورنہ استعفیٰ دو گھر جاؤ. چلیں ایک اور لیگلی اس کے اوپر کیا جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے, ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ اسد امان جو یو سی چیئرمین ہے اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ساتھ یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے اور ہیں لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, اور ساتھ یہ کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, پارٹی پالیسی تو یہ ہے نا کہ بھئی آپ نے کسی اور جماعت کو نہیں دینا ہے ووٹ, آپ نے صرف جماعت اسلامی کو دینا ہے. اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو پھر لیگلی کیا ایکشن ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد امان صاحب کے بیان کی میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے بھائی نے 10 تاریخ کو مومن آباد تھانے میں یہ رپورٹ درج کروائی ہے اور اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. میں آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی اسد امان کو غائب کر دیا گیا ہے, اٹھا کر لے گئے. اب 2 دن کے بعد اس کا یہ جو بیان آ رہا ہے تو آپ کو اس بیان کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اس بیچارے کو کس پریشر میں کہاں پر رکھ کر تشدد کے ذریعے سے, لالچ کے ذریعے سے کس طرح سے یہ بیان دلوایا گیا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوزیشن بڑی واضح ہے اور ہم نے اب تک جو محسوس کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں ان کی اکثریت بالکل انٹیکٹ ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ 15 تاریخ کو دیکھیں گے جس طرح یہ لوگ کہہ رہے تھے پہلے کہ وہ حلف اٹھانے نہیں آئیں گے, ان سب لوگوں نے حلف اٹھایا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریزرو سیٹ نہیں ملیں گی. آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی 63 ریزرو سیٹس ہیں اور دونوں نے مل کر جب ایوان کے اندر اس کا مظاہرہ کیا ہے 63 کے 63 لوگ ایک ساتھ ایوان میں پہنچے, ایک ساتھ حلف اٹھایا. سب نے حافظ نعیم الرحمان کی تصویریں اٹھا رکھی تھی, سب نے حافظ نعیم الرحمان کے نعرے لگائے. اچھا مجھے ذرا بڑے محتاط اندازے کے حساب سے بتا دیں کتنے یو سی چیئرمین ایسے ہیں جو جماعت اسلامی کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں, کنفرمیشن کر چکے ہیں کہ آپ کو ہی ووٹ جانے والا ہے؟ ان کے 42 یو سی چیئرمین ہیں سر, اور 42 میں سے 32 تقریباً ایسے ہیں جو ہمارے بالکل کلیئر رابطے کے اندر ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ پہنچیں گے. 4 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے, وہ جیل میں ہیں, اور 4 کے قریب چیئرمین ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے اٹھا لیا ہے. جیسے ایک یہ اسد امان ہے ان کو اٹھا رکھا ہے, اس طرح ایک عاطف ہے منگو پیر کے ان کو اٹھا رکھا ہے, اس طرح 2 یو سی چیئرمین اور ہیں جس کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ اور 15-20 کو غائب کر دیں, یہ تو بیچارے دیکھیں ان کے بعد حکومت ہے. انہوں نے 1977 کے الیکشن میں جان محمد عبادی صاحب جو صوبہ سندھ کے امیر تھے ان کو غائب کروا دیا تھا انپوز آنے کے لیے. تو یہ ساری حرکت یہ عقل حافظ نعیمی کو غائب کروا دیں, ان کو 15 تاریخ کو نہ آنے دیں. ظاہر حکومت ہے, سندھ ہے, پولیس ہے, ان کے پاس ساری کی ساری مشینری ہے, تو یہ ان کو نہ آنے دیں اور کہ جی حافظ نعیم الرحمان بھی اپنے خلاف ہو گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں. اچھا آپ کے بھی کاغذات نامزدگی ڈپٹی میئر کے لیے جمع کرائے گئے, از دیٹ ٹرو؟ جی جماعت نے میرے کاغذات بھی ڈپٹی میئر کے لیے جمع کرائے ہیں. ہمارے ایک اور ساتھی قاضی صدر الدین ہیں, ان کے بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی جماعت فیصلہ کرے گی اس میں کہ کس کوٹ میں کرنا ہے. اور بہرکہ ہم نے تو یہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹ آفر کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ آپ ڈپٹی میئر کا, تو پی ٹی آئی نے منع کر دیا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں اور اس دونوں سیٹوں پر آپ لوگ الیکشن لڑیں اور بعد میں جب صورتحال بہتر ہوگی تو پھر دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا اور ان کے جو سندھ کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہی اپنے لیٹر جو نکالا ہے اس میں کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ یہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے. جو کراچی کے صدر اکرم چیمہ صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا, آج انہوں نے گرفتاری کے دوران کسٹڈی کے دوران یہ بیان جاری کیا ہے کہ جماعت کی انکنڈیشنل ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور تمام لوگ آپ دیکھیے ہر سطح کے لوگ جو ہیں انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان بیچاروں کا یہ چلے میں اس پہ بھی سوال کروں گا انکنڈیشنل سپورٹ پر. سلمان مراد عبداللہ صاحب انہوں نے تو آفر کی ہے پی ٹی آئی کو ڈیپٹی میئرشپ کی, لیکن وہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں. جو اس وقت پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمینز آپ کے رابطے میں ہیں, بقول آپ کے, بقول سعید غنی کے, کافی سارے رہنماؤں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے ان لوگوں کو, ان یو سی چیئرمینز کو آفر کیا کیا ہے, ڈیپٹی میئرشپ کی ہے؟ سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, سیف الدین صاحب ذرا یہ بتائیے گا, آپ نے ایک آفر کی ڈیپٹی میئرشپ کی,
اور وہ وہاں سے منع کر دیا گیا کہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ تمام لوگ کریں گے بغیر کسی بینیفٹ کے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اور کیونکہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے اور اچھا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیے ہم اس وقت کسی لینے دینے کے چکر میں نہیں پڑ رہے کہ ہم کچھ لیں گے تو کچھ دیں گے, اور ہم اس وقت آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے جماعت عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کلیئر کٹ کہ کراچی کے لوگوں کے لیے بہترین چوائس حافظ نعیم الرحمان ہے. تو اور اپنے لوگوں کو ہدایت بھی جاری کی تھی. چلے میں پیپلز پارٹی کا موقف لے لوں, بار بار لائن ڈراپ ہو رہی ہے. سلمان مراد عبداللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی لیاری میں ہے جشن, کارکنوں نے جشن بنانا. چلیں جشن آپ جو ہے نا وہ جلدی منا رہے ہیں, 15 تاریخ کو اگر منا لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. بہرحال سوال یہ ہے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ڈیپٹی میئرشپ کی آفر کی تھی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. جو منحرف اراکین ہیں یا پھر جو پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمینز ہیں, انہوں نے جو آپ کلیم کر رہے ہیں, جو سعید غنی کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری طرف ہے ہمیں ووٹ دیں گے, کوئی چیز آفر کی ہے ڈیپٹی میئرشپ کی آفر کی تھی ان کو بھی؟ غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. سیف الدین صاحب آپ کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے. کل کی بھی ذرا سی بریف کر دیجئے گا کیونکہ معاملہ بھی کمرہ عدالت کے اندر ہے. اٹس بیٹر ناٹ ٹو ڈسکس دیٹ ایشو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرتضی وہاب ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں عدالت کے فیصلے پر, obviously وہ سب کو ماننا پڑے گا, لیکن پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی ہے 40 یو سی چیئرمینز کا, اور پھر وہ اگر ووٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو سکتی ہے. اس سچویشن کے اندر کیا جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں بلال صاحب, یہ جو ایزمپشنز ہیں نا, اب یہ ایزمپشنز پہ کہ جی میں کل یہ ایزمپشن پہ بات شروع کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے 50 ارکان جماعت اسلامی کو اگر ووٹ ڈال دیں پھر کیا ہوگا, تو یہ تو ایزمپشن ہے کہ 40 ارکان بھی کیوں نہیں 40 ارکان. میں آپ کی صرف پریپریشن کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا جو ہے وہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے؟ لیکن تیاری کچھ بھی نہیں ہے. تیاری سیدھی سادی ہماری ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے رابطہ ہے. ان کو یہ خوف اور خطرہ ہے کہ ان کو الیکشن سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اٹھا لیا جائے گا. اس وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہوں پر نہیں موجود ہیں, اور کہ بیچارے کہیں کسی اور کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں, کہیں اور رہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ 15 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچیں گے, اور ہم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کام کے لیے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پیٹیشن داخل کی جس میں کہا گیا کہ صاحب تمام لوگوں کو فری ایکسیس دیا جائے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو لا کر پیش کیا جائے, جس پر ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ حکم جاری کر دیا. میں اس پر آؤں گا. ایک سوال ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے وہ آپ سے کرنا ہے کیونکہ آپ لیگلی بھی جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, ایڈوکیٹ ہیں آپ. میں ذرا سا سلمان صاحب سے ایک سوال کر لوں. سلمان مراد عبداللہ صاحب, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو اس وقت جو اراکین ہیں منتخب پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمینز ہیں, ان کو آپ نے کوئی آفر دی ہے ڈیپٹی میئرشپ کی یا کسی چیز کی؟ کیونکہ جماعت اسلامی نے تو آفر کی تھی ڈیپٹی میئرشپ کی, وہ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے ہم آپ کو. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ ہم نے کوئی دھمکی دی ہے, نہ کوئی دوست ڈرایا دھمکایا, وہ اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں. دھمکی نہیں, میں تو آفر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہم نے کوئی آفر نہیں کی, نہ ہم کبھی کسی کو آفر دیتے, نہ اگر وہ اپنے علاقے کی ترقیاتی کاموں کے لیے, اگر کوئی اپنے علاقوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. مگر یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ جا کے جماعت کے لیے ہم جا کے ووٹ مانگیں. اس کو اگر حافظ نعیم صاحب کو اتنا فکر لاحق ہے کہ پیپلز پارٹی جا کے پی ٹی آئی کو راضی کریں حافظ نعیم کے لیے, یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. اچھا, آپ کے بھی کاغذات نامزدگی ڈیپٹی میئرشپ کے لیے جمع کرائے گئے ہیں؟ جی, آپ کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ڈیپٹی میئرشپ کے لیے جمع کرائے گئے. چلیں, دونوں جو گیسٹ ہیں ناظرین ہمارے, یہ دونوں ڈیپٹی میئر کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. سلمان صاحب, ایک سوال ہے یہاں پر. کل جماعت اسلامی جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی کیس کی سنوائی ہے, اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور مرتضی وہاب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, جبکہ مرتضی وہاب نے یہ کہا ہے کہ میرا بھی موقف سنا جائے, مجھے بھی سنا جائے اس کیس کے اندر تاکہ میں بھی اپنا نیریٹو بیان کر سکوں, اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو نیکسٹ کینڈیڈیٹ کون ہوگا میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کا؟ فی الحال یہ کورٹ میٹر جب کورٹ کا ڈیسیشن آئے گا اس کے بعد دیکھیے. فی الحال میئر مرتضی وہاب صاحب ہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 تاریخ کو جیت کی صورت میں مرتضی وہاب صاحب. اچھا, اور ڈیپٹی میئر آپ ہی ہیں؟ اور انشاءاللہ اچھا, چلیں, اور انشاءاللہ چلیں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سلمان مراد عبداللہ کا. پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آ چکا ہے کہ میئر وہ ہے مرتضی وہاب اور ڈیپٹی میئر یہ خود ہیں. سیف الدین صاحب,
آپ نے سن لیا میئر کون ہے اور ڈیپٹی میئر کون ہے. اب ذرا آپ سے بھی سوال کر لیتے ہیں, میئر اور ڈیپٹی میئر کون ہوگا 15 جون کو اور کیسے؟ 15 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ میئر اور ڈپٹی میئر وہ ہوگا جس کو جماعت اسلامی نے نامنیٹ کیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کے لیے اس وقت نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں جماعت اسلامی کے میئر کے لیے, اور ڈپٹی میئر کے پوسٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں جماعت اسلامی اعلان کر دے گی اس کا. چلیں ٹھیک جس ہے, کو بہت جماعت اسلامی نامنیٹ کرے گی, پی ٹی آئی اس کو انکنڈیشنل سپورٹ دے گی, اور دونوں کے ملا کے 193 ووٹ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات نے تو امید ہے کہ ہمیں پورے کے پورے ووٹ یہ 193 پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیپلز پارٹی یہ خود دیکھے گی. مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 15 جون کو الیکشن ہو جائے. اب یہ چلیے ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور نہیں ہوتے تو پھر جب بھی ہوں گے. ہم نے تو اس دفعہ بھی ان بلدیاتی انتخابات کو بڑی کوشش کر کے کروایا ہے. پیپلز پارٹی نے تو 2.5 سال اس کو ویسے ڈیلے کیا, اور 3 مرتبہ ڈیٹ آنے کے بعد پھر اس کو ملتوی کروایا, اور گھڑی گھڑی اس کی کوشش یہ رہی کہ کسی طریقے سے انتخابات ملتوی ہو جائیں. اصل میں سارا کا سارا دھندا یہ والا ہے کہ کراچی پر قبضہ رکھنا, کراچی کے وسائل پر, کراچی کے اختیارات پر قبضہ رکھنا. ورنہ ان کی تو دیکھیے 15 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر. آپ کو پتا اس وقت سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ سمندری جو ساحلی علاقے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ جو طوفان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ قریب آتا جا رہا ہے. 15 جون کو اگر حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں اور کوئی پی ٹی آئی چیئرمین ووٹ کرنے نہیں آ سکتا ہے کسی جو ہے وہ وجہ سے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب یہ تو موسم کی صورتحال ہے, اگر خدا نخواستہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ دیکھے گا. کہیں جماعت اسلامی کے مخالف تو نہیں چل رہی ہوائیں؟ مخالف ہوائیں جو ہیں الحمدللہ اس وقت تو بڑی موافق ہوائیں ہیں. اچھا, اور یہ آندھی اور طوفان بھی طوفان آ رہا ہے نا, طوفان آ رہا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی طوفان آ رہا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا طوفان کی آ رہی ہے صدا غور سے سنو. تو پیپلز پارٹی والوں کو یہ سن لینا چاہیے کہ وہ جو دھاندلی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کراچی کا بچہ بھی اس بات سے واقف ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا وتیرہ کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جمہوری نظام کو اور ان اداروں کو جس طریقے سے یہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کرپشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, قبضے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہ بڑا بدترین طریقہ ہے. اس کے نتیجے میں کراچی ابھی جو طوفان آنے کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے پہلے اس سے پچھلے سال سیلاب آیا تھا, انہوں نے اس سیلاب کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. انہوں نے جو پانی, یہ پچھلا دفعہ سیلاب دریا کے ابلنے کی وجہ سے, یہ دریا کے اوور فلو سے نہیں آیا تھا, بلکہ بارش زیادہ ہوئی تھی, اس کا پانی جمع ہو گیا تھا. وہ پانی نہیں نکال پا رہے تھے یہ, اور مہینوں وہ پانی کھڑا رہا. وہاں لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا رہے تھے, کپڑے نہیں پہنچا رہے تھے. الخدمت نے سارا کام کیا. مراد علی شاہ کے صاحب کے اپنے علاقے کے اندر جا کر الخدمت نے کیمپ لگائے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو دوائیں اور کھانا پہنچایا. اسی طریقے سے کراچی بھر میں آپ نے دیکھا تھا کے ساتھ بارش ہوئی تھی, کس طرح نالے ابلے تھے اور گلی محلوں میں پانی بھر گیا تھا, گھروں کے اندر پانی. اور اس وقت بھی کوئی تیاری ان کی نہیں ہے, صرف جھوٹ بول رہے ہیں, ٹی وی پر آتے ہیں, پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کوئی تیاری نہیں ہے. آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں, میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے جو ہے نالے اٹے پڑے, پورے نالے اٹے پڑے ہیں کچرے سے, اور کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے اندر پانی کی. اور خدا نہ خواستہ اگر بارش زیادہ ہو گئی تو بدترین صورتحال پیدا ہوگی. اس کی پوری ذمہ داری ان لوگوں کی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اس تمام اداروں پر, بلدیاتی اداروں پر قبضہ کر رکھا ہے, انتخابات نہیں کرائے, میئر اور چیئرمین کو نہیں دیا, اس کی وجہ سے نظام ہی نہیں بن پا رہا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, اور سلمان مراد عبداللہ تھے پیپلز پارٹی سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 جون کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر میئر کس کو جو ہے منتخب کیا جاتا ہے, جماعت اسلامی کا یا پھر پیپلز پارٹی کا. وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے طوفان بپر جوائے کے حوالے سے. 15 جون کو یہ بتایا جا رہا ہے میٹ آفس کی جانب سے کہ جو اس وقت کیٹی بندر ہے یا پھر کراچی اور بدین کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے طوفان ٹکرا سکتا ہے. تیز ہوائیں اور بارشوں کے حوالے سے بھی کہا گیا, کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے بھی کہا گیا. کیا اس وقت خبریں سامنے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.